السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روبینہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل بکٹ ٹی وی۔ حجاج بن یوسف جو بنی امیہ کا انتہائی بے رحم اور ظالم انسان تھا، مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو بنی امیہ کا غلام بنانے کے بعد 75 ہجری میں خلیفہ اموی عبد الملک بن مروان کی جانب سے عراق کی حکومت کو سنبھالا، جو کہ شیعوں کا مرکز تھا۔ دوستوں، اگر آپ حجاج کے ظلم کی ایک انتہا دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، وہ اپنا چہرے کو چھپائے ہوئے مسجد کوفہ میں داخل ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا منبر پر بیٹھ گیا، کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ لوگوں میں بے چینی ہونے لگی کہ یہ کون ہے؟ کچھ نے کہا نیا حاکم ہے، کچھ نے بولا اسے پتھر مارے جائیں، تو دوسرے نے کہا نہیں، صبر سے کام لیا جائے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ جب سب لوگ خاموش ہو گئے تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور چند الفاظوں کے ذریعے سے ایسا ڈرایا کہ جس کے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ زمین پر گر گئے، اور اس نے بولا اے کوفہ والوں، سالوں سے ہنگامہ اور فساد مچا رکھا ہے تم نے نافرمانی کو اپنی عادت بنا لی ہے۔ میں ایسے سروں کو دیکھ رہا ہوں جو پھلوں کی طرح بالکل تیار ہیں، انہیں جسم سے الگ کر دینا چاہیے۔ میں اتنی گردنوں کو جسم سے الگ کر دوں گا کہ تم فرما برداری کا راستہ یاد کر لو گے۔ حجاج نے پورے عراق میں اپنی حکومت قائم کی اور کوفہ کے نیک اور بے گناہ سے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ مسعودی حجاج کے مظالم کے بارے میں لکھتا ہے کہ حجاج کی 20 سال کی حکومت میں جو لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے ان کی تعداد 1,20,000 ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وہ افراد ہیں جو حجاج کے ساتھ جنگ میں اس کی فوج کے ہاتھوں قتل کیے گئے۔ اس کے تمام جیل بغیر چھت کے تھے، اسی وجہ سے جیل میں رہنے والے گرمی اور سردی سے جھلس رہے تھے۔ حجاج عموماً شیعوں کو جیل میں قید کرتا تھا اور انہیں قتل کرتا تھا۔ شیعوں کی دردناک وضعیت کا پتہ اس سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو امام سجاد سے بیان کیا۔ کچھ شیعان علی اور امام زین العابدین کے پاس آئے، اپنے دردناک حالات کو بیان کیا۔ ہم کو ہمارے شہر سے نکال دیا گیا ہے۔ امیر المومنین پر شیعوں میں مسجد نبوی میں منبر سے ظلم و ستم کیا گیا، لیکن کوئی منع نہیں ہوا، اور اگر ہم میں سے کسی نے اعتراض کیا تو کہتے تھے کہ یہ ترابی یعنی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ جب اس کا علم حاکم کو ہوتا تھا تو اس شخص کے بارے میں حاکم کے پاس لکھ بھیجتے تھے کہ اس نے ابو تراب کی تعریف کی ہے۔ وہ حکم دیتا تھا کہ اس کو زندان میں ڈال دیا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ پیغمبر و خاندان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف کھینچتی رہی اور نئے نئے لوگ شیعہ ہوتے گئے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو کاؤنٹ کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 30,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے۔ قید خانہ کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا تھا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔ حجاج لین نے بے گناہ افراد اور بالخصوص نیک لوگوں کے خون بہانے کا اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس لعنتی انسان نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں نیک لوگوں کے خون سے گوندا گیا تھا، اور اس لعنتی نے اس روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ اس شخص کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ بڑھ کر ظلم کرتا۔
حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر کی بنیاد رکھی تھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں جہنم جا پہنچا۔ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ حجاج کو ایک خوفناک بیماری ہو گئی تھی، اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک طبیب یعنی ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حجاج کے جسم کو سردی نے گھیر لیا تھا۔ اس کے لیے دن رات کوئلے کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ حسن بصرہ سے اپنے درد و عالم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد کا بالخصوص نیک لوگوں کے قتل سے منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، میری بس اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و عالم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ شوستری مجالس مومنین میں لکھتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کے سبب پوچھا تو کہا، میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوش آمدی وزیر کہنے لگا کہ امیر، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے دلیل و برہان کے ساتھ کیا ہے اور اسے کسی بھی طرح ظلم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا، اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے تو اس دن میرا وزیر بھی تم ہو، اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی۔ سنو میرے وزیر، میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ دوستوں، یہ تھی حجاج بن یوسف کی کہانی اور ظلم کی انتہا تھی جو اس نے آل رسول پر کی، جو اس نے شیعوں پر کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور راہ راست پہ لائے اور ایسے برے کاموں سے روکتا رہے۔ دوستوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔